حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ، ان کا اصل نام زینب تھا۔ غزوہ خیبر میں آپ قید ہو کر آئی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے لیے منتخب کر لیا تھا، اور جس چیز کو بادشاہ وقت یا امیر اپنے لیے منتخب کر لے، اہل عرب اسے صفیہ صفیہ کہتے تھے، اس لیے آپ کا نام صفیہ مشہور ہو گیا۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں نے آپ کا نام حبیبہ بھی بتایا، اور بعض نے اصل نام صفیہ ہی لکھا ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کا باپ اپنے قبیلے بنو قریظہ کا سردار تھا۔ آپ کے دادا اور نانا دونوں اپنی اپنی قوم کے سردار مانے جاتے تھے۔ آپ کے قبیلے کو بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے تمام قبیلوں میں اونچا مقام حاصل تھا۔ جس گھرانے میں آپ نے آنکھیں کھولی وہ عزت، شرافت اور سیادت کا گہوارہ تھا۔ مال و دولت کی اچھی خاصی ریل پیل تھی، اس لیے آپ کی پرورش و پرداخت پورے ناز و نعم اور عیش و عشرت کے ساتھ ہوئی۔ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، تینوں دفاعی، عسکری اور جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے مضبوط تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالنے کے ساتھ معاشرتی امور کو منظم کرنا اور عدل و انصاف و بھائی چارگی کو عام کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے وہاں کے قبائل کو اسلام کی دعوت دی، اور اس عظیم مقصد میں خصوصی شفقت، عزت افزائی، خیرخواہی اور تدبر سے کام لیا، اور دیگر قبیلوں کے ساتھ یہودیوں سے بھی جان و مال اور مذہبی آزادی اور آپس میں امن و سکون کے ساتھ رہنے پر معاہدہ کیا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاہدے پر قائم رہے اور تمام قبائل کے ساتھ مشفقانہ، فیاضانہ اور ہمدردانہ سلوک برقرار رکھا، مگر یہودیوں کی فطری حرکت اور دشمنی اندر ہی اندر بھڑک رہی تھی۔ وہ لوگ مسلمانوں کی فتح و کامرانی سے حسد کی آگ میں جھلس رہے تھے۔ نفرت، بغض و عداوت اور انتقام کی چنگاریاں ان کے سینوں کو جلا رہی تھیں۔ جب ان کا صبر ختم ہو چکا تو انہوں نے معاہدے کی دھجیاں اڑانی شروع کر دی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ یہودیوں کے علاقے میں ایک مسلمان کو شہید کر دیا گیا تھا، تو حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ان کے علاقے میں تشریف لے گئے تاکہ اس مسلمان شہید کے خون بہا کے سلسلے میں ان سے کچھ بات کی جائے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے اندر ہی اندر انتہائی گھناؤنی سازش رچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان کے سائے میں تشریف فرما ہیں اس کی چھت سے آپ پر ایک بڑا سا پتھر گرا کر نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا جائے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس ناپاک سازش کو انجام دیتے، کشاف و عالم الغیب اللہ عز و جل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کو وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا۔ آپ وہاں سے فوراً اس طرح کھڑے ہوئے جیسے کسی ضرورت سے جانا ہو، اور وہاں سے سیدھے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اب ان کے ساتھ ذرا بھی رعایت کا سوال باقی نہیں رہ گیا تھا، بلکہ ان کی آسمانی کتاب توریت اور عام اصول کے مطابق سیدھا ان کی گردنیں اڑانے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ مگر نبی آخر الزمان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت و شفقت کا معاملہ فرمایا اور یہ الٹیمیٹم بھیجا کہ تم نے جو مجھ سے غداری اور عہد شکنی کا ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی خبر پہنچا دی، لہذا اس کے نتیجے میں 10 دن کے اندر اندر مدینے سے نکل بھاگو۔ اس کے بعد اگر تم یہاں اپنے ناپاک قدم جمائے رہے تو بس جو بھی ملے گا گردن اڑا دی جائے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے مدینے سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن منافقین کا سردار، عیار، مکار، چال باز عبداللہ ابن ابی ابن سلول کہیں سوراخ سے نکل کر آیا اور انہیں ورغلایا کہ تم ڈٹ کر رہو، اپنی جگہ ہرگز نہ چھوڑو، اور انہیں یقین دلایا کہ میں اپنے 2000 ساتھیوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا، بنو قریظہ اور بنو غطفان کو بھی تمہاری مدد کے لیے تیار کروں گا۔ اس جھوٹے وعدے پر وہ لوگ پھسل گئے اور اپنی بات سے پھر گئے اور کرنے لگے۔ حضور کا جواب بھی لکھ بھیجا کہ انا لا نخرج دیارنا فاصنع ما بدا لک، کہ ہم یہاں سے نکلنے والے نہیں ہیں، آپ سے جو ہوتا ہو کر لو۔ اچھا بس اب کیا تھا؟ اس متکبرانہ جواب کے ملنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا محاصرہ کر لیا، لشکر کے ساتھ ان کے علاقے کا گھیراؤ کر لیا۔ صرف چند دن محاصرے سے ہی ان کے ناقص عقل و فہم ٹھکانے سے جا لگی، سب کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ ایک شرط کے ساتھ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے کہ اسلحے کے علاوہ اپنی سواری پر جو بھی آ سکے گا ہم یہاں سے لے جائیں گے۔ قبیلے کے سردار حیی نے بھی یہ عہد کیا کہ آئندہ وہ اسلام کی مخالفت پر نہیں اترے گا اور نہ کسی اور طاقت کو اسلام کی مخالفت پر ابھارے گا۔ ان فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے جلا وطن ہونے والوں میں اس کا خاندان، ماں باپ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ اس وقت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی عمر 14 سال تھی۔
یہ قبیلہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایک قبیلہ جرش نامی علاقے شام میں پناہ لینے پر مجبور ہوا، جبکہ دوسرا حصہ خیبر پہنچا۔ اہل خیبر نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے باپ حیی کو اپنا سردار تسلیم کر لیا، اور پھر یہی خوبصورت اور زرخیز علاقہ یہودیوں کا گڑھ بنا، مرکز بنا۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ دونوں قبیلے جب مدینہ منورہ سے جلا وطن ہو گئے، ایگزائل کر دیے گئے، تو یہودیوں کا تیسرا اور آخری قبیلہ بنو قریظہ باقی رہ گیا۔ اس سے پہلے دونوں قبیلوں کا بینش ہو جانا، شہر بدر ہو جانا، اس کے لیے عبرتناک تھا۔ اس قبیلے والوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ سکون اور وعدہ وفائی کے ساتھ رہیں، مگر چونکہ غداری اور بغاوت یہودیوں کی فطرت ہے، اس لیے غزوہ احزاب کے موقع پر انہیں غداری کی سزا ملی اور تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو غلام اور باندی بنا لیا گیا اور دوسرے علاقے میں جا کر انہیں فروخت کر دیا گیا۔ اس طرح یہودیوں سے سرزمین مدینہ کو پاک کیا گیا۔ ادھر حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کی شادی 14 سال کی عمر ہی میں عرب کے مشہور شاعر سلام سے ہوئی، مگر ان دونوں کے مزاج نہ مل سکے تو پھر انہیں طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد حجاز کے تاجر، شاعر اور قموس قلعے کے سردار کنانہ بن ربیع سے ان کا نکاح ہوا۔ حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی تو عرب میں یہ خبر بہت تیزی کے ساتھ پھیل گئی کہ مسلمان کمزور پڑ گئے، ان کی ہمتیں پست ہو گئی، اس لیے انہوں نے صلح کر لی۔ یہ خبر سنتے ہی منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول خیبر پہنچا اور وہاں کے یہودیوں کو اکسانے اور بھڑکانے لگا کہ مسلمانوں کو نمٹانے کا اچھا وقت ہے، فوراً ان پر جان توڑ حملہ کر دینا چاہیے۔ خیبر کے یہودی پہلے ہی کئی سالوں سے اسلام کے خلاف سازشیں رچ رہے تھے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ مدینہ پر قبضہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے۔ وہ پہلے ہی جنگی ہتھیار اور لشکر تیار کر رہے تھے، بس وہ یہ خبر سن کر تیار ہو گئے اور عرب کے دو قبیلوں بنو غطفان اور بنو اسد کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا اور آگے کا منصوبہ بنانے لگے۔ ادھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مکاری اور تیاری کی خبر پہنچی تو حضور علیہ السلام فوراً اپنے 1400 جانثار صحابہ کرام کا لشکر جرار لے کر نکل پڑے۔ یہودیوں کی مکاریوں اور چالاکیوں کو خاک میں ملانے کے ارادے سے سربراہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم طوفان باد بن کر راتوں رات خیبر کے قریب علاقے میں خیمہ زن ہو گئے۔ صبح سویرے جب خیبر کے یہودی آنکھیں مسلتے ہوئے اپنے غرور میں مست اپنے گھروں سے ادھر ادھر نکلنا شروع ہوئے تو مسلمانوں کے عظیم الشان لشکر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ سب کے ہوش اڑ گئے، ان کے دماغ کے کسی کونے میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان اتنی جلدی ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ اتنی بھیانک صورتحال دیکھ کر خیبر کے یہودی گھبرا اٹھے اور سرپٹ بھاگ کر اپنے گھروں میں گھس گئے۔ اپنے مکانوں اور قلعوں پر چڑھ کر دور سے ہی تیر اور پتھر برسانے لگے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم لوگ گھروں میں گھس کر پتھراؤ کرنے کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے بھی جمع مردی اور بلند ہمتی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کچھ ہی دیر بعد قلعوں کی فصیلیں توڑ ڈالی اور ان کے سروں پر جا چڑھے۔ اسلامی شاہین کافروں پر جھپٹ پڑے اور محمد کے شیروں نے کفر کی لومڑیوں کو دبوچ کر ان کی تکہ بوٹی شروع کر دی۔ مسلمانوں کی تلواریں بجلی کی طرح کافروں کے سروں پر پڑ رہی تھیں، ان کو بھی، ان کے سروں کو بھی اور ان کے غرور کو بھی اچھال اچھال کر خاک میں ملایا جا رہا تھا۔ آخر کار جب یہودی سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہے، مسلمانوں کی تلواریں پیاس بجھا چکیں، تو ذرا شانتی ہوئی اور جائزہ لیا گیا تو رزلٹ اچھا تھا۔ مسلمانوں کے 15 مجاہدین جام شہادت نوش فرما کر جنت کے مہمان بنے اور کافروں کے 93 لوگ موت کے گھاٹ اتر کر جہنم رسید ہو گئے۔ اس عظیم کارروائی میں یہودیوں کی بڑی تباہی ہوئی، بڑے بڑے سردار موت کے منہ میں چلے گئے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کا باپ، بھائی اور شوہر بھی مارے گئے۔ دوسرے قیدیوں کے ساتھ صفیہ رضی اللہ عنہ بھی قید ہو کر مسلمانوں کے ساتھ رہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کر لیا اور مال غنیمت مسلمانوں کو ملا تو قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو انہیں لانے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ انہیں اور ان کی چچازاد بہن کو اس راستے سے لے کر کے آئے جہاں یہودی کٹے پٹے پڑے تھے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے باپ، بھائی اور شوہر بھی وہیں خون میں لت پت زمین سے چپکے پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کی چچازاد بہن رونے لگی اور بے قابو ہو کر آہوزاری کرنے لگی، مگر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حسرت بھری نگاہیں ڈال کر چلتی رہیں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔
اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بلال کیا تمہیں رحم نہیں آیا کہ تم ان عورتوں کو ایسی جگہ سے لے کر کے آئے جہاں ان کے باپ، بھائی اور عزیز ترین اقربا خون میں لت پت پڑے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر دی گئی کہ صفیہ ایک سردار کی بیٹی ہیں، معزز خاتون ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم اسلام قبول کر لیتی ہو تو تمہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے پاس رکھ لوں گا، اور اگر تم اپنے باپ دادا کے مذہب پر ہی رہنا چاہتی ہو تو تم خوشی خوشی اپنی قوم میں واپس جا سکتی ہو۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے قلب کو ایمان کے نور سے منور کر لیا اور آپ کے اسلام کی دعوت دینے سے پہلے ہی تہہ دل سے آپ کی تصدیق بھی کر لی۔ اب میرا یہودیوں کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اپنے باپ بھائی سے کچھ لینا دینا ہے۔ آپ نے مجھے کفر اور اسلام میں سے ایک چیز کو پسند کرنے کا اختیار دیا ہے، تو مجھے اللہ اور اس کا رسول سب چیزوں سے حتیٰ کہ اپنی آزادی سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ میں اپنی قوم کے پاس نہیں جانا چاہتی، یعنی میرا جینا اور مرنا بسب آپ ہی کے ساتھ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کس قدر متاثر ہو چکی تھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کو ہی باعث سعادت سمجھا اور اسلام میں بھی داخل ہو گئی۔ اس سلسلے کی تاریخ میں اور بھی روایت ملتی ہیں۔